جو 3G اور 4G کی جو ہم نے مختلف کام کیے اور بالخصوص میں سندھ کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ لگ بھگ 3.38 بلین ہم نے خرچ کر چکے ہیں. اور کون کون سے شہروں میں خرچ کیا میں صحافی بازو کے ذریعے پورے پاکستان کے عوام اور بالخصوص دہی سندھ کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ دادو، جامشورو، ٹھٹھا، تھرپارکر، میرپور خاص، سانگڑ، عمرکوٹ، شکارپور، جیکب آباد اور کشمور. اسد بھائی میں اور آپ ساتھ گئے تھے کشمور اور جیکب آباد، ہم نے وہاں پہ خود بھی سائننگ سیریمنی کی تھی. تو ان تمام جگہوں پر 3G 4G کے ٹاور لگائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپٹک فائبر پہ بھی کام ہو رہا ہے اور آپٹک فائبر میں بھی اگین جو انٹیریئر سندھ کو ہم نے ٹارگیٹ کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کون کون سے علاقے ہیں. گھوٹکی، کشمور، خیرپور، شہید بے نظیر آباد. اب یہ دونوں اگر جو میں نے بات کی کہ 3G اور 4G کے حوالے سے اور جو میں نے بات کی آپ کو کہ آپٹک فائبر کے حوالے سے تو یہ لگ بھگ جو اس کی کاسٹنگ بنتی ہے 8.48 بلین بنتی ہے. اور اس سے سب سے بڑی بات ہے میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ اس سے کتنی بڑی آبادی کو فائدہ پہنچے گا. یہ لگ بھگ 1.75 کروڑ اندرون سندھ میں رہنے والے جو میرے نوجوان ساتھی ہیں، جو خواتین ہیں، جو طلباء و طالبات ہیں، اس سے ان کو فائدہ پہنچے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی جب بھی کام کرتی ہے تو مجھے پرائم منسٹر آف پاکستان کی خصوصی ہدایت ہے، تاکید ہے. اسی طریقے سے ایم کے جو کنوینر ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی بھی ہدایت ہے کہ کوئی بھی پروگرام شروع کریں تو دیر شوڈ بی اے ٹائم لائن. اور آج جس پروگرام کا MOU سائن ہوا ہے اگین ہم نے ٹائم لائن سیٹ کیا. آج کا جو پروگرام سائن ہوا ہے آپ دیکھیں گے 1 سال کے مختصر عرصے میں یعنی 1 ایئر ٹائم لمٹ ہم اسے مکمل کریں گے. اسی طریقے سے جن منصوبوں کا میں نے آپ کو بتایا ان میں سے کہ 50% کے 60% اور کہ 70% مکمل ہو چکا ہے. اور اچھی بات کیا ہوگی کہ جون کے بعد اسی سال آپ کو ایک پورے پاکستان کے جو سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر آف دا سٹی ہے ایک خاموش انقلاب نظر آئے گا کیونکہ یہ تمام پروجیکٹ مکمل ہونا شروع ہو چکے ہوں گے اور 3G 4G کی کنیکٹیوٹی بڑھ رہی ہوگی. یقیناً ہماری اس پہ کام جاری و ساری ہے اور ہماری کیا خواہش ہوگی کہ پورے پاکستان کو اور بالخصوص نوجوانوں کو اس سے فوائد حاصل ہو سکے. ہم اگر پاکستان کی آبادی کو دیکھتے ہیں تو غالباً میرا خیال ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی ہے. بٹ دا گڈ اینڈ دا پازیٹیو تھنگ ریگارڈنگ ود دا پاکستان دیٹ آلموسٹ 60% آف دی پاپولیشن آر ینگ بٹوین دا ایج آف 18 اینڈ 30. دیٹ از این ایسٹ آف پاکستان. یہ پاکستان کا اثاثہ ہے. ہماری کیا خواہش ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی کیا چاہتی ہے؟ منسٹری آف آئی ٹی یہ خواہش ہے کہ ٹو اپلفٹ دا ٹیلنٹ آف دا یوتھ، ان کے ٹیلنٹ کو آگے کی طرف لے کے جایا جائے. منسٹری آف آئی ٹی از کمیٹڈ ٹو اکوپ ود دا ڈیجیٹل اسکل. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، بلاک چین ہے، سائبر سیکورٹی ہے، اینیمیشن ہے، 3D پرنٹنگ ہے، IoT ہے. لیکن جب ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں اور تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس سے ہم آہنگ نہیں ہو پا رہے. منسٹری آف آئی ٹی فیڈرل ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ AGC کے ساتھ مل کر اور بالخصوص اپنے IT انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ مل کر جو IT انڈسٹری کی جو ایک منتخب باڈی ہے پاشا، ان کے ساتھ مل کر ہماری خواہش ہے کہ یس BS کی ڈگری بھی ان ٹیکنالوجی میں جن کا میں نے نام لیا اور MS کی ڈگری بھی ان کے ساتھ دیا جائے تاکہ وہ آنے والے جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ورلڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہو رہی ہے، جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو فلفل کر سکے. اور جو 25,000 IT گریجویٹ ہر سال پاس ہوتا ہے اس کو بھی نئے ڈیجیٹل اسکل کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے تاکہ اس کی بھی جاب سیکیور ہو، گارنٹی ہو. یس وی آر ورکنگ آن اٹ. میں ہمیشہ چند باتیں کرتا ہوں اور بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے. جس طرح ابھی حارث نے ایک بات بتائی میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ 2018 جب وفاقی حکومت آئی تو USF صرف 6 پروجیکٹ مکمل کیا کرتی تھی. وی سیٹ ٹوگیدر، ہم نے حارث کے ساتھ بیٹھے، تمام جسے کہتے ہیں CO جو ٹیلکوز کمپنی تھی چاروں ان کے ساتھ بیٹھے. ہم نے کہا 6 سے منصوبے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں بڑھانا ہے. دا ویری مومنٹ ڈیسائیڈیڈ کہ 6 سے بڑھا کے 12 کر دیا جائے گا. اگین ہم نے کہا کہ یہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہوگا. پیسے موجود ہیں، ٹنز اینڈ ٹنز آف منی آر دیئر، بٹ ترقیاتی کام نہیں ہو رہے. اگین ہم بیٹھے اور 2020 اور 21 میں ہم نے اسے 12 سے بڑھا کر 25 کر دیا. اور پھر اچھی بات کیا تھی کہ جب ہم یہ موجودہ مالی سال ہے ہم نے یہ بھی کہا کہ 25 سے بڑھا کر اس کو 28 کیا جائے
اس کا مطلب یہ کہ ہر 12ویں دن اور 13ویں دن ایک نئے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا. اور جب میں نے لفظ کہا کہ خاموش انقلاب, تو ٹرسٹ می, جون کے بعد آپ کو پورے پاکستان کے سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر آف سٹی میں آپ کو نظر آئے گا کہ خاموش انقلاب جو کنیکٹیوٹی کے حوالے سے یہ اس میں آپ کو بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی. پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن ہے ڈیجیٹل پاکستان, اور اسی ڈیجیٹل پاکستان کی پہلا پلر کیا, کنیکٹیوٹی. اسی ویژن کو آگے لے کر, اور مجھے جو ہمارے پارٹی کے کنوینر ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کیا ہدایت فرماتے ہیں کہ بلا تعطل فراہمی. یس, ہم اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ چیزوں کو بہتر سے بہتر کیا جائے. چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اعداد و شمار, اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں. اس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ کی آبادی ہے. الحمدللہ لگ بھگ جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی 2018 میں, تو لگ بھگ 16 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون ہوا کرتا تھا. آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو وہ موبائل فون جو لوگوں کے ہاتھوں میں تھا وہ بڑھتے بڑھتے 18 کروڑ 40 لاکھ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے. یعنی 2 کروڑ 40 لاکھ پچھلے 3 سال میں اضافہ کیا گیا. اسی طریقے سے براڈ بینڈ کی فیسلٹی ہے. جب 2018 میں وفاقی حکومت نے حکومت سنبھالی تو غالباً 7 کروڑ عوام براڈ بینڈ کی فیسلٹیز حاصل کیا کرتے تھے. الحمدللہ آج یہ فیسلٹیز 10 کروڑ پلس عوام اس سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں. تو ٹارگٹ اچیو کیا جا رہا ہے. ہم چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور پھر ہمارا ویژن کیا ہے, منسٹری آف آئی ٹی کا بالکل صاف شفاف ویژن ہے. وہ کیا کہ اسمارٹ فون فار آل. میرے تمام نوجوانوں کے ہاتھوں میں, میرے تمام عوام کے ہاتھوں میں, 22 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہونا چاہیے. لیکن وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ والا فون نہیں چاہیے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت خراج تحسین کی مستحق ہے. منسٹری آف آئی ٹی کو بھی مکمل کریڈٹ دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ میں نے پہلی دفعہ موبائل فون 1989 میں دیکھا تھا. اور وہ بھی کس کے ہاتھ میں دیکھا تھا, آواری برہمدی آواری کے ہاتھ میں. لیکن 89 سے لے کر 2020 تک کیا پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ شروع ہوئی؟ نہیں. اگین دا کریڈٹ گوز ٹو دا منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا, پالیسی بنائی اور میڈ ان پاکستان پہ عمل کیا. ECC سے اپروو کرائی, کیبنٹ سے اپروو کرائی. الحمدللہ اس سال جنوری سے جو پچھلے سال گزر چکا ہے, پاکستان میں اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ شروع ہو چکی ہے. اور نہ صرف شروع ہو چکی ہے بلکہ الحمدللہ اب ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے. تو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں, خاص کر میں سمجھتا ہوں جائز اور ٹیلکوز کمپنی تو بڑے خوش ہوں گے اس بات پہ کہ تمام لوگوں کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہونا چاہیے جو کہ 15,000 20,000 25,000 زیادہ قیمت کا نہ ہو, تاکہ وہ ڈیجیٹل دنیا سے منسلک رہے, اپنے فون پہ بیٹھ کر ای آفس, ای ہیلتھ, ای ایجوکیشن, تمام ای بینکنگ, تمام چیزیں کر سکے. یس, ہماری خواہش ہے کہ اسمارٹ فون فار آل کا ویژن لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. ہمیشہ ایک بات میں بڑے فخر سے کہتا ہوں, اینڈ آئی فیل پراؤڈ آف اٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی اور ہماری پارٹی کی طرف سے بھی, MGM کی طرف سے بھی خراج تحسین پیش کیا جاتا رہا ہے. آئی ٹی ایکسپورٹ, اگر if we compare it with other ministry, تو میں دیکھتا ہوں کہ کسی منسٹری میں 8% کا گروتھ ہوئی ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے, کسی میں 10% ہے, کسی میں 12%. بٹ دا ون اینڈ اونلی منسٹری ان پاکستان جس کے آئی ٹی گروتھ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. میں آپ کے سامنے فیگر رکھتا ہوں. پچھلے سال جب کلوز کیا تھا ہم نے 2019-20 میں, تو آئی ٹی گروتھ ہوئی تھی 1.4 بلین اور $, 1.4 بلین. اس سال جب ہم نے جون میں کلوزنگ کی ہے تو الحمدللہ 1.4 بلین سے بڑھ کر وہ $2.1 بلین ہو گئی. اس کا مطلب 47.44% آئی ٹی گروتھ ہوئی ہے. اٹس اے مائل اسٹون اچیو بائی دی منسٹری آف آئی ٹی. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات کیا, میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بات کو فخر سے, کہ ہم نے ٹارگیٹ کیا سیٹ کیا. ٹارگیٹ کیا ہم نے سیٹ کیا ہے کہ اگلے مالی سال میں جب ہم 30 جون کو کلوز کر رہے ہیں, بلکہ اسی مالی سال کو 30 جون کو جب ہم کلوز کر رہے ہیں تو 2.1 بلین کے بجائے 3.5 بلین کا ٹارگیٹ رکھا ہے, جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 70% زیادہ. اگین اٹس اے ویری جسے کہتے ہیں چیلنجنگ ٹارگیٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اچیو کریں گے. ہمیشہ منسٹری کے اندر
مجھے سمجھتا ہوں اسد عمر صاحب کی ہمیشہ حمایت رہی ہے, اسی طریقے سے باقی منسٹرز کی بھی حمایت حاصل ہوئی ہے. تو ہماری خواہش ہوگی کہ جو چیزیں جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے یا جی ایس ٹی کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا, آئی فیل پراؤڈ آف اٹ کہ ہم نے انڈسٹری کے جو ان کی ذہن تھی, جو ان کی باتیں تھی, جو ان کی سجیشن تھی, ان کے آواز میں آواز ملا کر کے ہم نے تمام جو آئی ٹی انڈسٹری پہ ٹیکس لگایا جا رہا تھا اس کی مخالفت کی تھی. آئی ایم گلیڈ کہ پرائم منسٹر نے ہماری بات بڑے غور سے سنی ہے, ایک کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کمیٹی میں ہم آپ کی کیسز آپ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اگر لیپ ٹاپ کے اوپر ہے, ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہو, یا موبائل فون کے اوپر ہو, یا وتھ ہولڈنگ ٹیکس جو کہ 15% بڑھایا گیا ہے, اسے کم سے کم تر پر لایا جا سکے. تو یہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے آگے چلیں گے. تھوڑی سی بات, ایک دو باتیں کر کے میرا خیال ہے اسد عمر صاحب گفتگو کریں گے, اور ہمیشہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. وہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, سندھ کے حوالے سے بھی, ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تمام چیزیں بات کریں گے. میں ایک دو بات صرف اپنی منسٹری کے حوالے سے بات کر لوں, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. کہ جو ہمیں ٹارگیٹ دیا گیا تھا, الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ وی آر ورکنگ آن دی سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ. ہماری خواہش یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی پیپر لیس کیا جائے. جسے کہتے ڈفرینٹ منسٹری اب تمام کے تمام جو جسے کہتے ہیں آٹومیشن پہ جا چکی ہے. تمام جو 40 ڈفرینٹ منسٹری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, اب آٹومیشن پہ کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے کیبنٹ پیپر لیس ہو چکا ہے. اب ہم موٹی موٹی فائل لے کے نہیں جاتے بلکہ ٹیبلٹ لے کر جاتے. اور اب ہمارا اگلا ٹارگیٹ ہے کہ سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ, یعنی پارلیمنٹ کو بھی پیپر لیس کر دیا جائے. اب اراکین اسمبلی فائل لینے کی بجائے وہ تمام ایڈجرنمنٹ موشن ہو یا اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگ ہو, ان تمام چیزوں کو پیپر لیس کر دیا جائے, ٹیبلٹ میں موجود ہو. تو انشاءاللہ تعالی وی آر ورکنگ آن اٹ. ہماری خواہش ہے کہ اس سال دسمبر یا مارچ تک اگلے سال, یعنی کہ نیکسٹ حکومت سے پہلے بھی اسے سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ بنا دیا جائے, پارلیمنٹ کو پیپر لیس کر دیا جائے. ہر ٹیبل کے سامنے, ہر کرسی کے سامنے ٹیبلٹ رکھ دیا جائے گا اور اراکین پارلیمنٹ اس پہ اپنا کام کر سکیں گے. تو یہ اگین یہ بہت اچھی بات ہے. اور ایک امپورٹنٹ بات جو منسٹری آف آئی ٹی کر رہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اب آپ سب کو پتا ہے کہ آج سے 6 مہینے 7 مہینے پہلے غالباً لاہور کے کسی موٹر وے کے اوپر واقعہ ہوا تھا جس پہ خواتین کو ریپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو اس چیز سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا ایپس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی باہر سے آتا ہو یا پاکستان میں رہتا ہو, اگر ہم دیکھتے ہیں سندھ کو دیکھتے ہیں, پنجاب کو دیکھتے ہیں, تو ہر جگہ پہ ڈفرنٹ, کسی جگہ 15 پہ کال کرتے تو پولیس آتی ہے, کسی جگہ 1122 پہ کال کرتے تو ایمبولینس بلائی جاتی ہے. ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا کہ پورے پاکستان کے اندر ایک ایسا سسٹم ہو, ایک ایسی کال سینٹر ہو جو ایک ہی نمبر ہو اور وہ پورے پاکستان کے تمام جگہوں پہ استعمال کر سکے. ہم نے اسے نام دیا پہل کے نام سے, یعنی پاکستان ایمرجنسی ہیلپ لائن, جو کہ 911 کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ 911, جو کہ یورپ میں بھی, امریکہ میں بھی, نارتھ امریکہ میں بھی تمام جگہوں پہ موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 911 کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اوپننگ کر دی جائے گی. اب آپ کو فائر بریگیڈ بلانا ہو, آپ کو پولیس بلانی ہو, ایمبولینس بلانا ہو, وہ ایک نمبر ہوگا, دیٹ از 911, اور اسے تمام لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کام جاری وہ ساری ہے. اور ہمیشہ ایک بات میں کرتا ہوں, یس, کراچی کے حوالے سے بھی ہم نے کام کیا ہے. کراچی یونیورسٹی کا ایم او یو ہیڈ بین سائن, تقریباً 2 ارب روپے کی لاگت سے اینیمیشن سینٹر آف ایکسلنس کراچی یونیورسٹی میں بنایا جا رہا ہے, جس میں گیمنگ اور اینیمیشن کے حوالے سے منڈے کے دن حیدرآباد میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کو اوپننگ بلکہ سنگ بنیاد رکھنے جا رہا ہوں. حیدرآباد, پورے پاکستان میں 5 انکیوبیشن سینٹر ہیں, 6واں جو ہے وہ حیدرآباد میں بنایا جائے گا, اور آپ سبوں کو دعوت دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کراچی کا آئی ٹی پارک, آئی ایم گلیڈ اینڈ تھینکفل ٹو دا فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ان کی محبت اور ان کی تعاون کے بنا پر کراچی کے لیے آئی ٹی پارک کا منصوبہ بجٹ میں شامل کیا گیا, جو کہ 31 ارب روپے کی لاگت سے بنایا جا رہا ہے. یہ ایئرپورٹ کے ساتھ ہی زمین حاصل کر چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اپریل کے مہینے میں اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا جائے گا. تو ہم جہاں جسے کہتے ہیں کہ تمام 2nd ٹیئر اور 3rd ٹیئر آف سٹی میں بھی کام کر رہے ہیں, اسی طریقے سے ہماری خواہش ہے کہ کراچی بھی ہو, حیدرآباد بھی ہو, لاہور بھی ہو, پشاور بھی ہو, کوئٹہ بھی ہو, یہاں پر بھی کام کیا جائے. تو کام جاری وہ ساری ہے. ہمیشہ جب گفتگو ہو, اور اگر ہم سندھ کی حکومت کو دیکھتے, جیسے میں نے کہا
کہ منسٹری آف آئی ٹی 12.4 بلین لگ بھگ اندرون سندھ میں خرچ کر رہی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. تو میری کیا خواہش تھی کہ میرے صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی کراچی کے اوپر، حیدرآباد کے اوپر توجہ دے. میری بھی کراچی کے عوام بھی چاہتے ہیں، حیدرآباد کے عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ یس انہیں بھی سندھ کا شہری سمجھا جائے. لیکن ہو کیا رہا، عملاً ہو کیا رہا کہ کراچی حیدرآباد کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا. پاکستان پیپلز پارٹی جس نے وفاقی حکومت میں 5 باریاں مکمل کی ہے اور صوبائی حکومت میں 7ویں باری مکمل کرنے جا رہی ہے. کرپٹ، نااہل اور بے حس حکومت کراچی اور حیدرآباد کو کھنڈرات میں تبدیل کر رہی ہے. ہماری کیا خواہش ہے؟ اگر آپ دیکھیں گرین لائن کا منصوبہ، لیٹ اسٹارٹ ود دی ٹرانسپورٹ. مجھے بتایا جائے لاہور میں میٹرو کس نے بنایا، ملتان میں میٹرو کس نے بنایا، پنڈے میں میٹرو کس نے بنایا؟ یقیناً پنجاب کی صوبائی حکومت نے. کیوں؟ کیونکہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ لاہور سے، ملتان سے، پنڈی سے محبت کرتا تھا. پشاور کا میٹرو کس نے بنایا؟ کے پی کے کی حکومت نے بنایا. کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اپنے پشاور شہر سے محبت کرتا تھا. مجھے بتایا جائے کہ 7 باریاں مکمل ہونے کے بعد کراچی کے ساتھ سوتیلا پن کیوں؟ کراچی میں میٹرو بنانے کی ذمہ داری کس کی بنتی تھی؟ صوبائی حکومت کی بنتی تھی. لیکن کراچی دشمنی میں تعصب کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، سیاسی انتقام کی بنیاد پر کراچی میں میٹرو بنانے کے تیار نہیں ہوئے. آئی ایم تھینکفل ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کہ یس ان کی کوشش اور کاوشوں کی بدولت آج کراچی میں گرین لائن منصوبہ کا آغاز کر دیا گیا ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ. میرا نوجوان، کراچی کا نوجوان بھی 20 روپے دے کر، 30 روپے دے کر، 40 روپے دے کر ایئر کنڈیشن بس پہ سفر کرنے کے قابل ہو جائے گا. K4 کا منصوبہ اگین 18ویں ترمیم کے بعد کس کی ذمہ داری بنتی تھی؟ ٹرانسپورٹ، ہیلتھ، ایجوکیشن، بلدیہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی. لیکن صوبائی حکومت کی نااہلی، تعصب اور سیاسی انتقام کی بنیاد پر اس پہ عمل نہیں کیا گیا. آج K4 کا منصوبہ جسے 2009 میں اس وقت کے میئر نے PCN بنا کے دے دیا، 2015 تک شیلف میں پڑا رہا. 2015 میں MKM نے جب مظاہرہ شروع کیا اسے شیلف سے نکالا گیا. 2016 میں اس کے سنگ بنیاد رکھی گئی، اعلان کیا گیا کہ 2 سال میں مکمل ہوگا. لیکن رزلٹ ٹائم فش. لیکن رزلٹ 0 ملٹیپلائی. سندھ حکومت کی کیا رزلٹ آ رہی ہے؟ 0 ملٹیپلائی بائی 0 از اکول ٹو 0. اب وفاقی حکومت نے کیا فیصلہ کیا؟ اسے کیا فیصلہ کیا؟ بڑا انقلابی فیصلہ کیا ہے. میں اگین فیڈرل گورنمنٹ کا، وزیر اعظم کا اور پورے MKM پاکستان کو بھی میں سمجھتا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی کوششوں کاوشوں کی بدولت K4 کا منصوبہ جو پچھلی دفعہ 26 ارب روپے کی لاگت سے بننا تھا، وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ 26 ارب روپے خرچ ہو یا 126 ارب روپے خرچ ہو، وفاقی حکومت اسے مکمل کرے گی. وابڈن اس کو ٹیک اوور کر لیا. ٹارگیٹ اگین جیسے میں نے کہا ٹائم لائن ایڈمن سیٹ، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 2023 اکتوبر میں K4 کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا. تو کراچی کے عوام کو بڑا ایز آف لائف جسے کہتے ہیں کہ پانی کی جو مشکلات تھی اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. سینسس میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں اسد عمر بھائی کے لیے چھوڑ رہا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ لازمی طور پر سینسس کے حوالے سے بتائیں کہ سینسس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ آج سے غالباً 24 نومبر یا 25 نومبر کا دن سندھ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جب سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس کیا گیا، بلڈوز کیا گیا. کسی بھی اراکین اسمبلی کو تقریر کرنے نہیں دی گئی. آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت سندھ گورنمنٹ لوکل ایکٹ 2021 کو مسترد کرتی ہے. آج وفاقی حکومت 2021 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو کالا قانون قرار دیتی ہے. آج کیا ہوا ہے؟ پورے دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ پورے دنیا میں میئر کو امپاور کیا جاتا ہے. ہم آرٹیکل جسے کہتے ہیں 7 اور 8 کیا کہتا ہے؟ there should be 3 tier of the government: federal government, provincial government and local government. اور آرٹیکل 140 کیا کہتا ہے کہ یس لوکل گورنمنٹ کے نمائندے کے پاس پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاور ہونا چاہیے. لیکن سندھ حکومت اس کے برعکس چل رہی ہے. میئر سے وہ تمام اختیارات جو کہ تمام دنیا کے میئر، میں کسی ترقی یافتہ ممالک کی نہیں بات کر رہا، جسٹ ٹیک دی ایگزامپل آف بامبے، ٹیک دی ایگزامپل آف ڈھاکہ جو ہمارے قریب ترین ممالک ہے.
وہاں میئر کے پاس تمام اختیارات ہیں، لیکن انفارچونیٹلی میرے اور آپ کے گھر کے سامنے اگر گٹر بہ رہا ہوگا تو میئر کچھ نہیں کر سکتا. وی ہیو ٹو کانٹیکٹ ود دا چیف منسٹر. میرے اور آپ کے سامنے کوڑا پڑا ہوا ہوگا تو میئر نہیں اٹھا سکتا، یو سی چیئرمین نہیں اٹھا سکتا، یو سی کونسلر نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ یہ اختیارات بھی وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے. تمام اسکول جو بلدیہ عظمیٰ کے پاس تھے وہ چھین لیے گئے. اسی طریقے سے تمام عباسی شہید ہاسپٹل سے لے کر رفیقی شہید ہاسپٹل وہ چھین لیا گیا. اور پاکستان کا جسے کہتے ہیں ون آف دی بیسٹ انسٹیٹیوشن کیا تھا؟ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج. جہاں آج بھی جو 1990 میں ایم کیو ایم جب میئر تھے اس وقت اس کے سنگ بنیاد رکھی گئی تھی. میں خود اس تقریب میں موجود تھا، جو کہ کراچی کا تیسرا بڑا میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہے اور پاکستان کے امنگ دا بیسٹ، جہاں پہ 100% میرٹ پہ داخلہ ہوتا ہے. اس کو بھی سندھ حکومت نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی کے عوام کس کے پاس جائیں گے، حیدرآباد کے عوام کس کے پاس جائیں گے؟ بٹ اگین ایم کیو ایم کیا کہتی ہے؟ ایم کیو ایم نہیں کہتی کہ کراچی کے میئر کو اختیارات دیا جائے. ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ کراچی، لاڑکانہ، سکھر، حیدرآباد تمام میئر کے اختیارات ہونے چاہیے تاکہ ان کے مسائل ان کے گھر کے سامنے حل ہو. میں سمجھتا ہوں کہ میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا. سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو ہم نے مسترد کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یس وفاقی حکومت جو بہترین کام، میرا خیال ہے کہ جو ان کی ذمہ داری بھی نہیں تھی وہ کام بھی کر دیے. مثلاً 52 فائر ٹینڈر کے ایم سی کے ہینڈ اوور کیا، 3 فلائی اوور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بنا دیے. منگو پیر روڈ، گارڈن روڈ کس نے بنایا؟ 1 ارب روپے کی لاگت سے فیڈرل گورنمنٹ نے. کیا روڈ بنانا، فلائی اوور بنانا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے؟ نہیں. کیا فائر ٹینڈر وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے؟ نہیں. لیکن جب سندھ حکومت تعصب کی بنیاد پر اور سیاسی انتقام کی بنیاد پر کراچی کے وہاں میں کچھ دینے کو تیار نہیں ہوتی تو وفاقی حکومت کو انوالو ہونا پڑتا ہے اور وفاقی حکومت کام کرتی ہے. اور بڑی اچھی بات میں ایک سامنے رکھ دیتا ہوں، بڑے دعوے کرتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے کہ ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ بات نہیں بتاتے کہ جناح ہاسپٹل کس نے بنایا تھا، این آئی سی وی ڈی کس نے بنائی تھی، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کس نے بنایا تھا؟ وفاقی حکومت نے بنایا تھا. سندھ حکومت کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی. آج لیاری ایکسپریس وے اکثر لوگ اس کے اوپر سفر کرتے، کس نے بنایا؟ وفاقی حکومت نے بنایا. بڑے دعوے کیے کہ ملیر ایکسپریس وے بنانے جا رہے ہیں. 1 سال گزر گیا، سنگ بنیاد رکھا تھا بلاول صاحب نے، رزلٹ کدھر ہے؟ کرپشن سے نکلے. میں سندھ حکومت کو مشورہ دیتا ہوں، کرپشن سے نکلے، نااہلی سے نکلے، بے حسی سے نکلے، سیاسی انتقام سے نکلے اور بلا تفریق رنگ و نسل پورے سندھ کی خدمت کرنے کا جذبہ کو آگے لائیں تو میرا خیال ہے کہ بہتری آ سکتی ہے. کالا قانون کے خلاف پوری سیاسی پارٹی، میں سمجھتا ہوں کہ اس شہری سندھ کے اندر چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل کیو ہو، جماعت اسلامی ہو، جے یو پی ہو، وہ کیا نام ہے جے ڈبلو ہو، ایم ڈبلو ایم ہو یا ٹی ایل پی ہو، ان تمام لوگوں نے 2021 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو مسترد کیا ہے. یس، ہم ایک بڑا بھرپور احتجاج اسی ہفتے کرنے جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کا مجمع ہوگا اور ہم چیف منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر ہماری بات اسمبلی میں نہیں سنی گئی، پریس کانفرنس میں نہیں سنی گئی، مختلف آل پارٹیز کانفرنس کرنے کے بعد بھی نہیں سنی گئی، تو پھر یہ فیصلہ روڈ پر ہوگا اور کراچی کے عوام اس کے لیے تیار ہے. بہت شکریہ. آزاد میرا خیال ہے کہ کچھ باتیں میرا خیال ہے میں ان کے لیے چھوڑتا ہوں. اسد عمر صاحب وہ گفتگو کریں گے.